السلام علیکم دوستو، اسکلزم کے ساتھ میں ہوں شیر افضل، ایک بار پھر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مجھے پتا ہے آج میں 32 دن بعد آپ لوگوں کے سامنے آ رہا ہوں، اور اس کی وجوہات یہ تھی کہ میرے پیپرز چل رہے تھے اور یہ میرے فائنل پیپرز تھے۔ یہ میری گریجویشن کے فائنل پیپرز تھے۔ تو اب میں انشاءاللہ رزلٹ آنے کے بعد انشاءاللہ گریجویٹ ہو جاؤں گا، اور مجھے اپنا فائنل ایئر پروجیکٹ کا بہت سارا کام کرنا تھا۔ اس کے علاوہ پڑھائی کے حوالے سے کافی کچھ چیزیں پڑھنی تھی، اسی لیے میں آن لائن فری لانسنگ اور یوٹیوب یہ سارے کام چھوڑ دیے تھے 1 مہینے کے لیے۔ اور میں نے ایک اسٹیٹس بھی اپڈیٹ کیا تھا۔ کافی کچھ لوگوں کا کام میں نے پہلے لیا ہوا تھا، ان لوگوں کو میں نے ریکویسٹ کیا پیپرز کی وجہ سے، ان لوگوں نے میرے ساتھ کوآپریٹ کیا، ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ آج آپ لوگوں کے سامنے آیا ہوں۔ میں نے 30 دنوں میں کافی کچھ لیسنس میں نے سیکھے، کافی کچھ پروڈکٹیو میری اسٹڈی رہی۔ اس حوالے سے بھی میں کچھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ کچھ سبجیکٹس مجھے بہت ہی ڈیفیکلٹ لگ رہے تھے، جب میں صحیح سے فوکس نہیں تھا۔ بہت سارے کام میں کر رہا تھا، یوٹیوب کر رہا تھا، اس کے علاوہ یوٹیوب میں میرے 3-4 چینلز ہیں، اس کے علاوہ فری لانسنگ کر رہا تھا، الگ الگ آف لائن آن لائن کام لیتا رہتا تھا، ایون فوٹوگرافی بھی کبھی کبھی میں کام لے رہا تھا۔ تو اس طرح کے میں پروجیکٹس میں ڈسٹرب تھا، جس کی وجہ سے میری اسٹڈیز بہت سفر کر رہی تھی۔ تو اس کے علاوہ میں نے ان 30 دنوں میں اپنے 15 دن میرے FYP میں بہت زیادہ فوکس کیا، جس کی وجہ سے مجھے جو چیزیں پتہ نہیں ہوتی ہے، جو چیزیں میں بالکل بھی نہیں آتی ہے، ان کو کیسے سیکھتے ہیں، اور سیکھنے کا جو عمل ہے یہ مجھے پتہ چلا۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے کسی چیز کے حوالے سے، اگر آپ سرچ کرنے بیٹھو گے تو ایٹومیٹکلی چیزیں آپ کے حق میں آنے لگتی ہیں، ریزلٹس پروڈیوس ہونے لگتے ہیں۔ تو یہ میں نے سیکھا۔ اس کے علاوہ فوکس کیسے رہنا ہے اپنے گول کے لیے، اور اپنے ریزلٹ اورینٹڈ فوکس جو ہوتی ہے، کنسنٹریشن ڈیولپ کیسے کرتے ہیں، یہ میں نے سیکھا۔ اس کے علاوہ بہت سارے ایسے سبجیکٹس تھے جو مجھے مشکل لگ رہے تھے، جب میں نے ان کو ٹائم دیا تو وہ مجھے آسان لگنے لگے، میرا انٹرسٹ وہاں پر ڈیولپ ہوا۔ اور اس سے پہلے میرے سپلیز بھی لگی ہے، میں نے کورسز ریپیٹ کیے ہیں GPA کم آنے کی وجہ سے یا فیل ہونے کی وجہ سے، مگر اس سمسٹر میں نے اپنا پورا فوکس اسٹڈیز کو دی، جس سے مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ میں کوئی بھی چیز پہ اگر فوکس کروں تو اس میں بہتر ریزلٹس پروڈیوس کر سکتا ہوں۔ کبھی کبھی آپ کو اپنے کام سے، جو آپ کام کر رہے ہو، اس میں پوز بھی لینا لازمی ہے۔ اگر آپ پوز نہیں لوگے، وہی کام کرتے رہو گے، تو آپ کریٹیوٹی کمپلیکس کا بھی شکار ہو جاتے ہو، اور آپ کو مزید پتہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا کیا کرنے جا رہے ہو اور کیا کر رہے ہو۔ تو یہ ساری چیزیں بھی آپ لوگوں کو پتہ چل جاتی ہیں یہ سارے کام کرنے سے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کسی چیز کو چھوڑتے ہو، اور اس کو آپ ظاہر سی بات ہے، اگر آپ بہت سارے کام کر رہے ہو، ایک دم سے وہ سارے کام آپ چھوڑ رہے ہو، تو لوگ آپ کو میسیجز بھی کر رہے ہوں گے، لوگ آپ سے چیزیں پوچھ بھی رہے ہوں گے۔ تو تب آپ ساری چیزوں کو کیسے ڈیل کرتے ہو کہ یار میں ووکیشن پہ ہوں یا میں اسٹڈی لیوز پہ ہوں؟ یہ ساری چیزیں آپ ان کو لے کے، ان کو بتا کے اپنے کسٹمرز کو کیسے ڈیل کرتے ہو؟ یہ مجھے ایک ایکسپیرینس ہوا، اور شاید کوئی 4 یا 5 سالوں میں نے پہلی دفعہ کوئی ایسی اسٹڈی لیو میں نے لی ہے۔ اس سے پہلے ایون میرے فائنل پیپرز تھے، تب بھی میں جو ہے کام کرتا رہا ہوں کہ میں پیپر دینے سے پہلے یا پیپر دینے کے بعد بھی کوئی کسٹمر کو کوئی پروجیکٹ ڈلیور کرنا، آف لائن آن لائن، یہ کام میں کرتا رہا ہوں، اور جس کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے میری GPA بھی سفر ہوئی ہے۔ اور وہ سارے کام کرنے کے پیچھے بھی کافی مجبوریاں تھیں، کافی کچھ چیزیں تھیں، پیشن بھی تھا، اور یہ ساری چیزیں تھیں۔ اور ایک اچھا پوائنٹ یہ بھی ہے کہ جو ہی میں پیپر سے فارغ ہوا تو میرے پاس بہت سارا کام تھا کرنے کے لیے۔ یہ ایک اچھا پازیٹیو پوائنٹ ہے ہماری کنٹری میں۔ اس لاک ڈاؤن میں جابس ویسے بھی نہیں ہیں مارکیٹ میں، اور آپ کے پاس کام کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو میرے لیے ایک پلس پوائنٹ یہ تھا کہ جب میں پیپر دے کے فارغ ہوا، تب بھی میرے ٹیبل پہ کام تھا میرے پاس کرنے کے لیے۔ میں نے اپنی نیند پوری کی، اور میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ اب
لوگوں کے لیے، آپ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میں نے کیسے یہ 30 دن گزارے، 30 دنوں کے بعد آگے کیا لگ رہا ہے اور آگے میرے کیا پلانس ہیں، یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا جاؤں گا۔ یہ ایک پوڈ کاسٹ ٹائپ کی ایک جو ہے نا میں نے ایک نئی چیز ٹرائی کی ہے۔ امید ہے یہ بھی آپ لوگوں کو پسند آئے گی کہ کیسے مطلب کہ نیا ایکسپیرینس ہے۔ میں نے کیمرہ ویمرہ نہیں لگایا ہے، صرف ایک پوڈ کاسٹ ٹائپ بنا رہا ہوں۔ تو یہ بھی ایک ایکسپیرینس ہے، یہ بھی ایک کریٹیوٹی ہے، ایک نئی چیز ہے، کرنا چاہ رہا تھا اسی لیے کر رہا ہوں۔ تو اس حوالے سے بھی اپنا فیڈ بیک آپ دیکھ سکتے ہو۔ اس کے علاوہ میں ایک پروٹیس ایک سرکٹ سیمولیشن ایک سافٹ ویئر ہے، اس میں پرو لیول تک میں نے اچیو کیا، کیونکہ میں نے اپنا پروجیکٹ تھا سیمولیٹ کیا تھا پروٹیس پہ۔ تو پروٹیس ایک انجینئرنگ کے لیے کام آتا ہے، ایک سافٹ ویئر ہے جہاں پہ آپ اپنے الیکٹرانک جو سرکٹس ڈیزائن کرتے ہو وہ سیمولیٹ کرتے ہو، وہاں پہ جو ریزلٹس آتے ہیں ان کو دیکھتے ہو، سرکٹ کا بیہیویئر انالیسس کرتے ہو۔ وہ جو سافٹ ویئر تھا اس میں یعنی ڈیوائسز بنانے تک کی جو لیول ہے، لائبریز ڈیولپ کرنے کی تک کی جو لیول ہے، وہاں تک ہم لوگوں نے اچیو کیا اس 15 دنوں میں، کیونکہ ہمارا پروجیکٹ اس حوالے سے تھا۔ پروجیکٹ کے ریلیٹڈ میں نے بہت زیادہ کافی چیزیں ہیں جو ایون انجینئرنگ میں پہلے ہمیں پڑھائی گئی تھی، میں نے اسکپ کیا تھا، یا میں جیسے تیسے ان لوگوں کو نکال کے میں یہاں تک آیا تھا۔ تو اپنے اس پروجیکٹ کے لیے مجھے یہ ساری چیزیں دوبارہ پڑھنی پڑی، اپنے کانسیپٹس کو ڈیولپ کرنا پڑا۔ پاور الیکٹرانکس سے ریلیٹڈ جو ہے نا میرا پروجیکٹ تھا، پھر وہ بھی میں نے پڑھا۔ آگے میرے پلانز یہ ہے کہ یار میں ویڈیو ایڈیٹنگ شاید ایڈوب پریمیئر پرو شروع کراؤں، اور فوٹوشاپ کے بھی کچھ ٹیوٹوریلس رہتے ہیں ابھی، وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ یوٹیوب کا بھی ایک کورس لانچ کروں، اور فری لانسنگ کا بھی ایک کورس کا پلان ہے۔ پروٹیس بھی میں ابھی پڑھا سکتا ہوں کیونکہ میں نے کافی کچھ ایکسپیرینس حاصل کیا ہے۔ تو ان سب کے لیے آپ لوگوں کی جو سیشن درکار ہیں، میں آپ لوگوں کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ آپ مجھے سجیسٹ کریں کہ میں اگلا جو میرا پروجیکٹ ہے، یعنی کل سے یا پرسوں سے میں کس چیز کے ٹیوٹوریلس بنانا شروع کروں۔ تو یہی چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ اگر آپ کو وردی لگی ہے یہ چیزیں، اور آپ نے کچھ سیشن دینا ہے، تو پلیز کمنٹ میں لکھیں یا میسیج کریں، جو بھی جس طریقے سے بھی اپنا سیشن مجھ تک پہنچا سکیں۔ تو آپ لوگوں کی بڑی مہربانی ہوگی اگر میرے ڈیولپمنٹ میں اگر آپ اپنا رول پلے کر رہے ہو، تو انشاءاللہ ہم اسی طرح ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے گرو کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔